السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے ایک بہن کا کہ اگر کسی کے رشتہ دار بہت غریب ہوں اور ان کے امیر رشتہ دار ان کی مدد کرنے کے بجائے مسجد بنا رہے ہوں یا لوگوں کو صدقہ و خیرات دے رہے ہوں تو یہ کیسا ہے؟ ایک عالم نے کہا، پہلا حق ماں باپ پر خرچ کرنا ہے، پھر بیوی بچے پر، پھر رشتہ دار، ہمسائے، مسافر، اور آخر میں فی سبیل اللہ ہے۔ اور لوگ آج کل سب سے ادنا درجے کا اجر کمانے اور دنیا کی نظروں میں نام بنانے کو اہمیت دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس موضوع پر تفصیلی جواب دیں۔ دیکھیے، اگر اعزاء اقربا میں رشتہ داروں میں ضرورت مند، زیادہ ضرورت مند ہوں، فقر و محتاجی کی حالت گزار رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ان پہ خرچ کرنا زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ ہمیں پہلے ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں متعدد احادیث ہیں اقارب پر، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی فضیلت کے سلسلے میں۔ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث متفق علیہ، بخاری حدیث نمبر 1461 اور مسلم حدیث نمبر 998، جس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی آیت نازل ہوئی اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت سنی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کا مقام نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو میرا سب سے محبوب باغ بیرحا کا باغ ہے، میں اسے جو ہے اللہ راستے میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخن ذاک مال رابح، بہت خوب، یہ نفع بخش مال ہے، یہ مال بڑا نفع بخش ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، میرا یہ مشورہ ہے تمہیں کہ تم اس کو اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو، قرابت داروں کو دے دو یہ باغ۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جو ہے افعل، میں ایسا ہی کروں گا، لہذا انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں اسے تقسیم کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے صدقہ کیا اپنے باغ کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ نہیں، دوسروں کو دینے کے بجائے، دوسرے کاموں میں لگانے کے بجائے اس کو اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ تو قرابت داروں پر خرچ کرنے کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ کی، شیخ البانی نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 3858، الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلہ، کسی مسکین کو صدقہ کرنا صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی رشتہ دار کو صدقہ کر رہے ہیں
تو ڈبل اجر ہے صدقے کا اور صلہ رحمی کا، صلہ رحمی اور صدقے کا اجر۔ اسی طرح ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری 2592 اور مسلم 999، مسلم 999 نمبر کی حدیث۔ انہوں نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، کہا یا رسول اللہ انی اعتقت ولیدتی، میں نے اپنے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب فعلتی، کیا تم نے ایسا کر لیا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا اما انک لو آتیتها اخوانک کان اعظم لاجرک، کہ اگر تو نے اس کو اپنے بھائیوں کو دے، اخوالک کا اپنے ماموں میں اس کو تقسیم کر دیا ہوتا، لو آتیتها اخوالک، اپنے ماموں کو دے دیا ہوتا اس کو، تو تمہارے لیے اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہوتا، اس میں زیادہ اجر ہوتا تمہارے لیے۔ تو اس طرح کے حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو ہے انسان کو اگر رشتہ داروں پر خرچ کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے بنسبت دوسرے لوگوں پر خرچ کرنے میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہے سب کچھ رشتہ داروں کو دے دیں، دوسروں کا بالکل ہی خیال نہ رکھا جائے۔ نہیں، ضرورت مندوں کیا زیادہ ضرورت مند کون لوگ ہیں؟ رشتہ داروں میں ضرورت مند ہے تو وہ زیادہ مستحق ہیں، وہ زیادہ مستحق ہیں ان کو خرچ کریں۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا اجر زیادہ، اس میں ثواب ہے، زیادہ اجر ہے، اور خاص طور سے جن کے نفقات آپ پر واجب ہیں تو ان کو تو بہرحال دینا ہے، فریضہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، یہاں پر بہن نے جو بتایا ہے کہ کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پہلا حق ماں باپ پر خرچ کرنا ہے، پھر بیوی بچے، پھر رشتہ دار ہمسائے مسافر، اور آخر میں۔ تو آئیے سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدا بنفسک فتصدق علیہا، تم اپنے نفس سے شروع کرو، پہلے اپنے نفس پر خرچ کرو، فتصدق علیہا، اپنے نفس پر خرچ کرو، فإن فضل شیء فلأہلک، اگر اپنے سے زیادہ ہو تو اپنی بیوی پر خرچ کرو، فإن فضل عن اہلک شیء، اگر بیوی سے زیادہ ہو فذی قرابتک، اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو پر خرچ کرو، فإن، اور اس سے بھی زیادہ ہو جائے، قرابت داروں سے بڑھ جائے، زیادہ ہو، فہاکذا وہاکذا بین یدیک عن یمینک وعن شمائلک، بین یدیک وعن یمینک وعن شمائلک، تو اس طرح دونوں ہاتھوں سے اللہ کی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس طرح اپنے سامنے، اپنے دائیں، اپنے بائیں لوگوں پر خرچ کرو۔ تو یہاں ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کر دی۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 997۔ اور اسی طرح حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 895، اور شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا، صدقہ کرو۔ فقال رجل یا رسول اللہ ان دینار، تو ایک شخص نے آ کے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار، تو آپ نے فرمایا تصدق بہ علی نفسک، تمہارے پاس ایک دینار ہے تو اس کو اپنے اوپر خرچ کرو۔ قال عندی آخر، کہا میرے پاس ایک دینار اور ہے۔ قال تصدق بہ علی زوجتک، تم اس کو اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ قال عندی آخر، کہا ایک اور دینار میرے پاس ہے۔ قال تصدق بہ علی ولدک، اس کو تم اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ قال عندی آخر، کہا میرے پاس ایک دینار اور ہے۔ قال تصدق بہ علی خادمک، تم اپنے خادم پر خرچ کرو۔ قال عندی آخر، کہا ایک دینار اور ہے میرے پاس۔ قال انت ابصر، تم زیادہ سمجھتے ہو، زیادہ مناسب سمجھتے ہو، کہاں خرچ کرو۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے ترتیب بھی متعین کر دی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے فتح الباری میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی اس سلسلے میں امام محلب کا قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں النفقۃ علی الاہل واجبۃ بالاجماع، بیوی کا خرچ یہ واجب ہے انسان پر، بیوی پر اہل پر خرچ کرنا یہ واجب ہے اجماع طور سے۔ اور یہاں اس کو شارح نے صدقہ کہا ہے کہ جو ہے کہیں لوگوں کو یہ گمان نہ ہونے لگے کہ اس واجب کی ادائیگی میں اس کو اجر نہیں ملے گا، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے صدقے کا اجر و ثواب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واجب خرچ کو بھی صدقہ کہا، جو ہے صدقہ کہا کہ جو ہے اس میں اجر و ثواب بھی ہے، تاکہ لوگ جو ہے اہل و عیال کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف نہ چلے جائیں، جب جو ہے بچوں پر کافی ہو جائے تب دوسروں پر دینا جو ہے۔ تو صدقہ واجبہ جو ہے یہ مقدم ہے صدقہ تطوع پر، نفلی صدقات پر۔ واجب صدقات کا کام بیوی کا خرچ، بچوں کا خرچ جو ہے، جو صدقہ واجبہ ہے یہ مقدم ہے صدقہ نافلہ پر۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ 623 پر۔ اسی طرح امام خطابی فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب جو اس حدیث پاک کے اندر ہے، اگر اس میں غور کیا جائے جو یہ واضح ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا فاولا کو، اقرب فالاقرب کو مقدم کیا ہے، اقرب فالاقرب کو جو ہے مقدم کیا۔ دیکھیے عون المعبود جلد نمبر 5 صفحہ 76۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے پاس کئی محتاج جمع ہو جائیں جن کا نفقہ اس پر لازم ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کو دیکھنا ہے کہ اگر اس کا مال یا اس کی کمائی ان کے لیے کافی ہو رہی ہے، سب کو پہنچ رہی ہے، تو سب پر خرچ کرے، چاہے قریبی ہوں یا دور کے ہوں، اگر ان کا نفقہ اس پر نفقہ واجبہ ہے اور اس کی کمائی اور اس کا مال کافی ہے تو سب پر جو ہے دے، اور جو ہے اور اگر انسان کے پاس بچتا نہیں ہے اس کے اپنے نفس سے، الا ہے کہ کسی ایک کو دے سکتا ہے تو ایک کے لیے کافی ہے، سب کو نہیں پہنچ سکتا ہے تو بیوی کا خرچ یہ دوسرے اقربا کے خرچ پر مقدم ہوگا، اس لیے کہ بیوی کا خرچ یہ مؤکد ہے، یہ واجب ہے اس کے اوپر، زیادہ مؤکد ہے، کیونکہ یہ کبھی ساقط نہیں ہوتا بیوی کا خرچ وقت گزرنے سے اور نہ تنگ دست ہونے سے، کبھی ساقط نہیں ہوتا، اس کو دینا ہے۔ دیکھیے روضۃ الطالبین جلد نمبر 9 صفحہ 93۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں امام مرداوی لکھتے ہیں صحیح یہ ہے کہ والدین کا خرچ گرچہ وہ ان کا سلسلہ دادا پر دادا چلا جائے تو یہ واجب ہے، اور اسی طرح اولاد کا خرچ وہ ان سفلو اگرچہ بیٹے پوتے پڑ پوتے ہیں بالمعروف دستور کے مطابق، جبکہ اس کے اپنے نفس اور اپنی بیوی کے خرچ سے زیادہ ہو، اپنے نفس اپنے خرچ سے اور بیوی کے خرچ سے زیادہ ہے تو واجب ہے کہ وہ اپنے والدین اگرچہ وہ سلسلہ جائے اولاد پر خرچ کرے۔ دیکھیے الانصاف جلد نمبر 9 صفحہ 392۔ اسی طرح نیل اوتار جلد نمبر 6 صفحہ 381 پر امام شوکانی کہتے ہیں کہ قد انعقد الاجماع علی وجوب نفقۃ الزوجہ، کہ بیوی کے خرچ کے واجب ہونے پر
نان نفقے کے واجب ہونے پر اجماع ہے امت کا. پھر اگر ان سے بڑھ جائے تو قرابت دار دوسرے قرابت داروں پر خرچ کرنا. تو زوجہ جو، اسی طرح شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے نفس سے شروع کرے، پھر بیوی، پھر والدین، پھر جو ہے اولاد، پھر والدین، بیوی، پھر اولاد، پھر والدین، پھر باقی جو ہے اقارب ہیں. دیکھیے فتح ذی الجلال والاکرام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 5 صفحہ 194. تو اس طرح بیوی کا خرچ مقدم ہے کیونکہ وہ واجب ہے، عقد ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے سب سے پہلے. تو جو یہ ترتیب یہاں ضمن میں میں نے یہ بات واضح کی کہ عام طور سے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اگر قرابت داروں میں چاہے وہ ددھیالی ہوں، ننھیالی ہوں، سسرالی ہوں، جو ہے اگر قرابت داروں میں ضرورت مند ہیں تو باہر لوگ فقراء مساکین ہیں تو باہر پر خرچ کرنے سے کے بجائے ان پر خرچ کرنا چاہیے. اولاً تو جو نفقات واجبہ ہیں اس کو دیں، اور اس واجب نفقات جو ہیں، نان نفقے جو فرض ہیں انسان پر، اس کے علاوہ بھی جو ہے ضرورت مند لوگ ہیں تو ان پر خرچ کریں. جو ہے یہ زیادہ مستحق ہیں اور اس میں زیادہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.